السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل موبائل پچن کلب۔ امید ہے جی آپ دوست خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ تو آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہی ہے، پر پٹائی کا موسم چل رہا ہے، تو میں نے کہا چلو جی کچھ دوستوں کو بتا دیں۔ کچھ نے ابھی دوستوں نے پر پٹائی وغیرہ کی ہے اور کچھ نے نہیں کی، تو جنہوں نے کر لی ہے انہیں مطلب کیا کیا چیزیں دینی ہے، اور جنہوں نے نہیں کی انہیں کیا دینی ہے، تو آپ دوستوں کو میں نے کہا ہے چلو جی آپ دوستوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اس سیزن میں لوگ اگر اکثر اپنے کبوتروں کی پر پٹائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو وائرس کا علاج وغیرہ ہوتا ہے، بیماری وغیرہ آ جاتی ہے، تو ان سب کا کیا ریزن ہوتا ہے، ان کا مطلب کیسے اپریشیٹ کرنا ہے، کیسے انہیں ٹھیک کرنا ہے، کیسے اپنے کبوتروں کو ایکٹیو رکھنا ہے، اور جو ان سے بیماریاں آتی ہیں انہیں بیماریوں کو مطلب ٹھیک کرنے کا طریقہ کار جو ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ دوستوں کو بتائیں گے۔ تو ابھی پھر آپ دوستوں کو ساتھ ساتھ وہ چیزیں گائیڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے جو اگر کبوتر ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہماری دوست ہے، امید ہے جی دعا بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ کے کبوتر بھی ماشاءاللہ جیسے کہ آپ دوستوں نے اپنے کبوتروں کو پیچھے سے 5-6 مہینے سے انہیں خوراک وغیرہ دینے آ رہے ہیں، انہیں بیماریوں سے بچا رہے ہیں، ان سے بریڈ وغیرہ لے رہے ہیں، تو آپ کے قیمتی کبوتر ہیں جی۔ تو انشاءاللہ آپ سیزن بائی سیزن آپ دوست اڑاتے ہیں۔ کچھ کبوتر ہوتے ہیں کہ انہیں 6 ماہ مطلب انہیں بند رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک سیزن اڑایا پھر کلوز کر دیا، پھر اڑایا پھر کلوز۔ تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، جو مطلب بھائی شوق وغیرہ کرتے ہیں، پراپر شو کرتے ہیں، ہر سال چھت وغیرہ پر اپنی کوئی شو کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، تو ان سے جی گائیڈ ہے جی، انہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں ان دوستوں کو اور انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں جی۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے جی آپ دوست انشاءاللہ بازی وغیرہ ون کریں۔ تو ابھی کچھ دوستوں کے پرندے اس سیزن میں پٹھے وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں، تو وہ پھڑکوں میں اڑا رہے ہیں، بازی وغیرہ کھیل رہے ہیں۔ تو ہماری سائڈ تو ابھی بازی وغیرہ سٹارٹ نہیں ہوئی، جب وہ ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دوستوں کو بتائیں گے ساتھ۔ تو ابھی بات کرتے ہیں پر پٹائی کے حوالے سے، وٹامنس کیسے پورے کرنے ہیں، کون کون سی کیلشیم وغیرہ دوستوں نے پورے کرنا ہے۔ اکثر کبوتروں بیمار ہوتے ہیں، لگ جو ایک بار میں تو اکثر کبوتر ہوتے ہیں جی دوستوں کہ وہ اپنے کبوتروں کو جو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بیماری کچھ اور ہوتی ہے، علاج ان کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اکثر نارمل دوائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا انہیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ انسان ایسے ہی نہ وہ سردیوں کے حوالے سے آپ کو ویسے بتاتے ہیں، یہ بھی سردی ہے، یہ نہیں ہے، کافی ٹھنڈ ہے، پر کچھ حد تک ٹھیک بھی ہو گئی ہے، تو خود اتنے مسالے جات وغیرہ نہیں کھاتے جو ان کو مسالے وغیرہ دے دیتے ہیں، تو کبوتر وغیرہ بیمار ہو جاتے ہیں جی، پھر ان کا جو مسئلہ وغیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ باتیں آپ نے دماغ میں مل کر رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں جی وٹامنس اگر آپ کے کبوتر میں، تو اس میں آپ نے کون کون سے سیرپ یوز کرنے ہیں، تو ان سیرپ کا بھی آپ دوستوں کو طریقہ بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ یوز کریں آپ۔ تو پر پٹائی سے پہلے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، بیچ میں بھی شروع کر سکتے ہیں، آخر میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے جی کبوتروں کی کیئر وغیرہ کرنے کا طریقہ، وہ ابھی آپ کو سیرپ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بی کمپلیکس جیسے ایک ٹیبلٹ ہے، تو اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لائزوویٹ سیرپ ہے، لائزوویٹ سیرپ ہے، اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ۔ ساتھ میں ویٹاسول کے دوسرا سیرپ ہے، اس میں کرپٹوفول ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دوست یوز کر سکتے ہیں۔ اور بھی اس سے اچھی میں وہ ہے، ٹھیک ہے، سیرپ وغیرہ ہے اس سے اچھا۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو سیرپ ہے یہ میں بتاتا ہوں کہ میں خود بھی یوز کرتا ہوں، کہ یہ نہیں ہے جی میں کو بڑا لیجنڈ صاحب بڑا جی پیسے شیسے والا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے جی، ہم جو چیز خود استعمال کرتے ہیں وہ آپ دوستوں کو بتائیں، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسرے میں اپنی یوٹیوب چینل پر وہ چیزیں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ جو سستی بھی ہوتی ہیں اور امپورٹ وغیرہ نہیں کروانی پڑتی۔ اور پھر جو دوست امپورٹ وغیرہ کروا لیتے ہیں جی، ان کے لیے تو ان دوستوں کو تو پتہ ہی ہوگا جی، امپورٹڈ دوائیں، امپورٹڈ کیلشیم، ٹھیک ہے، وٹامنز، ان کی قیمتوں وغیرہ کا، تو جو میں نہیں کر سکتے وہ چیز یوز کریں۔ میں بھی خود یہی یوز کرتا ہوں جی، وٹامن وغیرہ نہیں یوز کرتا، ٹھیک ہے۔ اصل وٹامنس بدی کیا ہوتا ہے جی، وہ ہماری خوراک میں پرووائڈ ہوتا ہے جی، ہماری خوراک کیا ہے، اس میں بھی وٹامنس میں بھی آپ کو 2 ہنٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج سے پہلے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ چیزیں نہیں بتائی، تو انشاءاللہ بھی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے کبوتروں کی پر پٹائی کر دی، اس کے درمیان آپ نے وٹامنز نہیں یوز کرنے، ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ دوست بولیں گے جی وہ کیوں نہیں یوز کرنے، میں آپ تو دوستوں کو بتاتا ہوں، اگر آپ پر پٹائی کے درمیان اپنے کبوتروں کو وٹامن یوز کروائیں گے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ پر بالکل لمبے لمبے نکالیں گے، پتلے لمبے پر نکالیں گے، اور وہ جو ان کی دم ہوگی، دم سے بھی تقریباً 2 انچ لمبے پر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب آپ کا کبوتر اڑے گا، اس میں وہ آپ کا کبوتر خراب ہو جائے گا، وہ صحیح اڑا نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ ادھر جا رہا ہے وہ بازی میں کبوتر آپ کا بالکل کریکٹ نہیں ہوگا، تو آپ کا کبوتر سے اگر کاٹ بھی دیں تو پھر اس کے پروں میں خون وغیرہ پورا گردش نہیں کرے گا، وہ بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات تھی دوستوں آپ کو بتانی۔ اگر آپ نے وٹامن یوز کرنے ہیں، امپورٹڈ وٹامن یوز کرنے ہیں، تو آپ نے پر پٹائی سے پہلے یوز کرنے ہیں، پر پٹائی سے بھی آپ نے تقریباً 1 ماہ پہلے یوز کرنے ہیں، جس سے آپ کے دوستوں کے کبوتر وغیرہ صحیح اچھی طریقے سے ایکٹیو رہیں گے۔
اور اگر بات کی جائے پر پٹائی کے درمیان آپ نے کہی پر پٹائی کے درمیان آپ تو آپ انشاءاللہ یہ چیزیں یوز کریں جو بھی میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں. تو پر پٹائی سے پہلے اگر آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے تو اس میں یہ سیرپ استعمال جو ابھی دوستوں کو بتایا ہے سیرپ استعمال کریں. تو ابھی جی پر پٹائی سے اگر پہلے آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے تو آپ کے کبوتر بالکل ٹھیک رہیں گے, ان کے پر وغیرہ بھی اچھے نکلیں گے. صحیح ہے. وٹامنز اگر آپ دیں گے, اگر آپ نے پر پٹائی کے درمیان وٹامنز دیے تو وہ بھی دوستوں کو بتایا وہ پر اچھے وغیرہ نہیں نکالیں گے. تو پر پٹائی کے درمیان جو آپ اپنے کبوتروں کو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کبوتروں کو اچھے سے اچھا دانہ دوں. ٹھیک ہے, ہمارے کبوتر مطلب مین صاحب کبوتر ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے پاس 100 کبوتر ہے جی, 100 کبوتروں کو آپ اچھا دانہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے. ان میں سے آپ کو دوستوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جیٹ کے کبوتر بنانا اور دوسرے چیتر وسا کے کبوتر بنانا کتنے مشکل ہوتے ہیں. تو ان میں آپ کے پاس کتنے 100 میں سے کتنے بچتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں تھیں. اور اگر بیچ میں آپ دوستوں کو ایک بات بتاتے چل کہ بیچ میں اگر پر پٹائی کے درمیان اگر کچھ ہوتے ہیں ایویان کے کپسول استعمال کرتے ہیں, وہ بالکل بیسٹ کپسول ہیں جی. ٹھیک ہے, وہ آپ استعمال کر دیں ماشاءاللہ آپ کے کبوتر بالکل اس سے بھی ٹھیک رہیں گے. ان کے پروں میں اچھی جو ہوگی وہ ٹھیک ہے کہ اس کے پر اچھے نکلیں گے, شیلنگ وغیرہ نہیں کریں گے. ساتھ آپ دوستوں کی ایک اور بات بتاتے ہیں, میں خود اگر پر پٹائی کے درمیان بات کرتا ہوں وہ آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ ابھی میرے پاس کچھ اندر پرندے پڑے ہیں جن کو یہ پر جو ہیں ٹھیک ہے وہ بریڈنگ میں تھے. ٹھیک ہے, ان کو ہم نے اچھے طریقے سے نہلایا, خود پکڑ کر نہلایا, انہیں اچھے طریقے سے شیمپو سے نہلایا. ٹھیک ہے, تو جن کبوتروں کے پر ڈیمیج تھے ہم نے ان کے پر جب کسی کے 4 کھینچے, کسی کو 5 کھینچے, کسی کا ایک پورا پلہ کھینچنا پڑا. ٹھیک ہے, باقی پلہ بالکل ایکٹیو تھا. ابھی ہم ان کو کیا دے رہے ہیں, دیسی بورے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, روٹی کے ساتھ. تو یہ جی دوستوں چیزیں تھیں. ایک اور میں بات چاہتا ہوں ان میں کیا یوز کرتا ہوں وہ بھی آپ دوستوں کو بتاتا ہوں. جو دانہ بھی میں فی الحال یوز کر رہا ہوں, آپ اپنے کبوتروں کو جو مکس دانہ دیتے ہیں اس میں آپ نے زیتون کا تیل شامل کر لیں اسٹارٹنگ میں تھوڑا تھوڑا, پھر اس کی مقدار بنتے آپ سہسا اوپر کرنی ہے. آپ دوستوں نے کیا ایک بات اور بتاتا ہوں ٹھیک ہے, جو آپ دوستوں کو بتایا ہے کہ مکس دانہ اگر آپ اپنے کبوتروں کو دیتے ہیں اس میں ساتھ آپ نے زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے کھانے والا. ٹھیک ہے, مالش والا نہیں, کھانے والا. زیتون 2 قسموں کا ہوتا ہے. تو سب سے اچھا ہے آپ کوشش کریں جی آپ دوستوں وہ چیزیں استعمال کریں. اور اگر اپنے کبوتروں کو دیسی بورے وغیرہ ڈال رہے ہیں تو ایک بات اور آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ دیسی بورے اگر آپ نے اپنے کبوتروں کو ڈالنے ہیں تو یہ نہیں جیسے آپ روٹی پر مکھن لگاتے ہیں لگا کر وہ کھا لیں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں. دیسی گھی میں اس میں آٹے میں اسے گوندیں, اچھے طریقے سے گوندھ کر وہ دیسی گھی کی روٹی پکا کر وہ اپنے کبوتروں کو دیں. کیونکہ جب اپنے کبوتر آپ کا کبوتر زور لگائے گا, زور لگا کر واپس آئے گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کا کبوتر بالکل سیٹ رہے گا, اس کے خوراک لگی ہوگی. یہ نہیں آپ کبوتر کو دیتے ہیں کبوتر آسمان گیا بند ہوا. ٹھیک ہے, ایسے اس نے زور لگایا آگے پیچھے زور لگایا کبوتر کو. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا. اگر آپ کے کبوتر نے خوراک کھائی ہوگی, خوراک اسے لگی ہی ہوگی. ٹھیک ہے, جو چیز آپ اسے دیں گے وہ اسے لگی اگر نہ ہوئی تو وہ بھی آپ دوستوں اپنے کبوتروں کو وہ چیزیں استعمال کرائیں. انشاءاللہ آپ کے کبوتر بالکل ایکٹیو رہیں گے. تو ساتھ بتاتے چلیں اگر آپ کے کبوتر آپ دوستوں بتاتے ہیں ہمارے کبوتر تو آپ کے کبوتروں کی جو بیماری کا سب سے جو مین پوائنٹ ہے, مین ریزن ہے وہی ہے اگر آپ اپنے کبوتروں کی پر پٹائی کرتے ہیں, اگر آپ سپلیمنٹ بھی دیں, خوراکی بھی دیں. ٹھیک ہے, کبوتر آپ کا مسئلہ پتی کب کرے گا, جب آپ کی کبوتر کے پنجوں پر بیٹھے وغیرہ لگی ہوں گی, جام ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ کا کبوتر نیچے بیٹھے گا. ٹھیک ہے, کوشش کریں پر پٹائی کے درمیان اپنے کبوتروں کے لیے تھوڑی اونچی جگہ بنائیں. کوشش کریں انہیں اس جگہ پر لائیں جو آپ وہ زمین پر نہ بیٹھے, اس جگہ پر بیٹھے جہاں اسے بیٹھے وغیرہ کرنا نہ ہو, اس کے پاؤں کے ساتھ نہ جڑے, اس کے پر بیٹھوں پر نہ لگیں. کیونکہ وہ جب اس کے پروں پر بیٹھے رہیں گی تو وہ جو بیکٹیریا ہوں گے اس کے پر کو ختم کریں گے, کھائیں گے. وہ کبوتر اپنے پار بالکل ٹھیک نہیں کرے گا. بیٹھے لگے گی وہ پار ایسا جیوے کی طرح وہ کھاتے چلے جائیں گے. وٹامنس دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ جی چیزیں تھیں, اس سے آپ کے کبوتر وغیرہ بیمار بھی نہیں ہوں گے. میں نے آپ دوستوں کو ابھی دی ہے. تو وائرس کے علاج کے بارے میں آپ دوستوں کو پہلے سیرپ بتائے تھے, وہ انشاءاللہ آپ یوز کریں. پر پٹائی میں آپ جو چیزیں بتائیں گے وہ انشاءاللہ یوز کریں. آپ کے کبوتر بھی بالکل ایکٹیو رہیں گے. اگر کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگا, جب اپنے کبوتر انشاءاللہ آپ اڑائیں گے آپ کو اڑانے میں بھی مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, جب آپ پر پٹائی کے درمیان سے یا پہلے اگر آپ نے وٹامن دینے ہیں تو وہ 1 ماہ پہلے دینے ہیں. اگر وٹامنس نہیں دینے, پر پٹائی میں جو چیزیں دانہ آپ دوستوں کو بتایا, جو روٹی کے بورے آپ دوستوں کو بتائیں وہ استعمال کریں انشاءاللہ. ایک اور بات بتا دیں, یہ کچھ دوست ہوتے ہیں جی کالی مرچ سے اپنے کبوتروں کو اڑاتے ہیں جی. ٹھیک ہے, وہ بھی ہمیں پتہ ہے کیسے اڑاتے ہیں, وہ ہم خود جانتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں. اکثر دوست پتہ ہی ایک اور بات کرتے ہیں کہ روٹی جو ہوتی ہے, جو سونڈ ہوتی ہے, سونڈ, اس کو روٹی میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے, پاؤڈر کیا, ٹھیک ہے, اس کو آٹے میں گوندا, سونڈ کی روٹی بنائی. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, جو 3 دن کی ڈک ہوتی ہے اس میں وہ سونڈ کی روٹی استعمال ہوتی ہے. وہ ایسی ہوتی ہے جی 3 دن آپ نے اپنے کبوتروں کو باہر نہیں نکالنا. ٹھیک ہے, وہ تیسرے دن جب آپ نے اپنے کبوتروں کو باہر نکالنا ہے, ہلکا سے اس کا پر بند نہیں, کیونکہ وہ کبوتر تیز ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کبوتر آپ کا کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں کرے گا.
تو یہ جی دوستوں چیزیں تھی آپ دوستوں کو بتانی. انشاءاللہ آپ نے کبوتروں کے ساتھ یہ پریکٹیکل کریں, آپ کو بھی مزہ آئے گا, آپ کے کبوتر بھی بالکل ہیلدی ایکٹیو رہیں گے انشاءاللہ. جب آپ انہیں بازی مڑائیں گے, اپنے کبوتر اصل کردار ہوتا ہے کبوتروں کا. اگر 6 ماہ پہلے آپ کے کبوتر باندھ لیں, ٹھیک ہے, 6 ماہ سے آپ کے کبوتر, تو وہ جی انشاءاللہ آپ دوستوں نے پتہ کیا کرنا ہے کہ 6 ماہ اگر آپ کے کبوتر باندھ لیں, کسی کے بھی باندھ لیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ میرے ہیں چاہے کسی اور کے. میں اپنی کبوتر کی اگر بات کیوں, جب ہمارے کبوتر بند ہوتے ہیں تو وہ بریڈ کی ٹائم بند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سارے کبوتر ہمارے بند نہیں ہوتے. اگر ہم اپنے کبوتروں, دوسرے کبوتر جو ہوتے ہیں ہمارے پاس اڑائی والے, ان کو ہم اگر اکثر کاٹ دیتے ہیں بارش کا موسم ایسے, وہ ایسے باہر ہمارے پھرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کن کبوتروں میں ریشہ پیدا ہوتا ہے, جو کبوتر 6 ماہ اندر بند ہوتے ہیں. تو آپ اپنے کبوتروں کو چیزیں استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کے کبوتر بالکل 100% تک اوکے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, انہیں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ آپ دوستوں کو چیزیں تھیں, یہ باتیں تھیں بتانی. تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں, آپ کے کبوتر بالکل ایکٹیو رہیں گے. تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ آپ کبوتر ماشاءاللہ اپنے اڑائیں گے. تو انشاءاللہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں اس پر آپ دوستوں نے عمل کرنا ہے. تو رہی بات وٹامنس کی, تو وہ ہر بندے کی اپنی جیب کی بات ہوتی ہے جی. جس کے پاس جتنے پیسے ہیں, جتنا وہ, دوستوں ایک کہاوت بڑی مشہور ہے جی, چاہے میں ووٹ دے امی. تو انشاءاللہ جی یہ چیزیں اپنے کبوتروں کو آپ دیں, انشاءاللہ آپ کے کبوتر بھی ایکٹیو رہیں گے. تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جی پلیز چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب وغیرہ کیا کریں, اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے, کیونکہ آنے والی مزید ویڈیو دوستوں تک پہنچ سکے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب دوستوں سے ملاقات ہوگی اچھی ویڈیو کے ساتھ. ابھی اجازت دیے, اوکے, اللہ حافظ.